الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر دوشی پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ روزانہ میرے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، روز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ اس نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان آیات میں یہودیوں کا ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں اس کی لاش کو پھینک دیا تاکہ اس کی میراث کا وہ خود مالک بن جائے، اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، یعنی میرا جو رشتہ دار قتل ہو گیا ہے مجھے اس کا خون بہا دیا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کی صفتیں پوچھنا شروع کر دی، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، یعنی شرائط خود کے اوپر لاگو کراتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے کو ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور کبھی کھیتی کو پانی بھی نہ دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ عز و جل راہ پا لیں گے، یعنی ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی بھی ہوگی، تو پھر انہیں گائے کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ایسی گائے کہاں ملے گی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص یعنی نیک شخص تھا
جس کا بچہ ابھی چھوٹا تھا اور ان کے پاس ایک ہی گائے تھی، ایک گائے کے بچے کے علاوہ ان کے پاس وہ گائے بھی نہیں بھی گائے کا ایک بچہ تھا، بچڑی تھی اور کچھ نہ تھا۔ تو انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب میں اس بچیا کو اپنے فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا اور اپنی ماں کا فرمانبردار بھی تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اسے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرما دے اور اسے جنگل سے واپس لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے اسے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں نشانیاں دیکھیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ اس کے پاس حاضر ہوگی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے آیا۔ والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، یہ شرط کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، یعنی جب سودا طے ہو جائے 3 دینار مانگنے ہیں، جب کوئی دینے والا یعنی گائے کو لینے والا 3 دینار پہ آمادہ ہو جائے، طے کرنے کے بعد پھر بھی مجھ سے اجازت لینی ہے۔ تو اس زمانے میں گائے کی قیمت یعنی اس دور میں اطراف میں گائے کی قیمت یہی چل رہی تھی کہ 3 دینار میں اچھی گائے مل جاتی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی۔ شرط یہ رکھی کہ اپنی والدہ سے نہ پوچھے، 6 دینار لے لے، ماں سے پوچھنے نہ جائے۔ جوان نے اس بات کو منظور نہ کیا اور والدہ سے آ کر تمام قصہ بتا دیا۔ اس کی والدہ نے کہا، 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی، یعنی جا اس کے کہو کہ 6 دینار پہ طے کرتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو پھر مجھے بتانے آنا، پھر میں اجازت دوں۔ تو پھر وہ بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے کہا کہ 12 دینار لے لو، مگر والدہ سے جا کر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس جوان نے کہا، نہیں، مجھے والدہ نے یہ کہا ہے کہ جب قیمت طے ہو جائے تو پھر مجھ سے آ کر پوچھنا۔ تو وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی عام نہیں، چونکہ وہ بھی ایک ولیہ تھی، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے کہ میرا بیٹا اپنے والدین کا کتنا فرمانبردار ہے۔ بیٹے سے کہا، آپ کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، اب اس سے پوچھ لینا جو قیمت بڑھایا جا رہا ہے کہ تو بتا اس کو بیچے یا نہ بیچے۔ تو واپس گیا، لڑکے نے یہی بات کہی تو فرشتے نے جواب دیا، ابھی اس کو نہ بیچو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں ان کو گائے تلاش تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا، ان سے قیمت اس کی یہ لینا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کو ذبح کرنا تھا، اس کا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر مردے کو مارنا تھا، اس نے زندہ ہو کر قاتل کا بتانا تھا۔ اس نے گائے تو تیری ختم ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کو کہا گائے کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آئے وہ دو تو گائے دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ فرشتے نے اس کو قیمت بتا دی۔ تو گائے کو وہ تلاش کر رہے تھے بنی اسرائیلی، پہنچے تو آخر یہ قیمت طے پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ معلوم ہونے والے مسائل یہ ہیں۔ اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئیں کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ یعنی سوال کرنا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو پہلی بات ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ڈھکوسلے، کل پرسوں سے بات چل رہی ہے، شریعت پہ چلنا ہے، طبیعت پہ نہیں چلنا، تو یہی بات پھر آ گئی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ بات تو یہ تھی کہ نبی کا فرمان تھا کوئی گائے بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے، شرطیں نہ لگاتے، یہ کیسے، یہ کیسے، تو اتنی قیمت نہ دینی پڑتی، اتنی مشکل میں نہ آتے۔ تو یہ بے ادبی کا کام بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء سے فضول سوال کرنا۔ دوسرا، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے، دل لگی اور مذاق کرنے کے لیے بھی وہ ادھر ادھر کی نہیں ہانکتے۔
تو البتہ خوش طبی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جاتی ہے۔ شرعی احکام سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کے سبب۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے ہی ذبح کر دیتے وہی کافی ہوتی، اتنا سوال اگر نہ کرتے۔ انشاءاللہ کہنے کی بھی بہت برکت ہے۔ حضور پر نصرت نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے نہ پاتے۔ آخر پہ انہوں نے کہا تھا نا سارے سوال کرنے کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے چلو مشکل ہی صحیح مل گئی ان کو۔ تو جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، چونکہ وہ جو اللہ کا ولی تھا جو اپنے بچے کے لیے اس گائے کی بچڑیا کو چھوڑ گیا اللہ کے آسرے پہ توکل کر کے، مہر لگا دی اس کی گردن پہ کہ یہ فلاں بندے کی گائے ہے، تو اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پہ توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے توکل پہ کرم فرماتے ہیں۔ اور ایک اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ اس بندے نے والدہ کی فرما برداری کی پھر اللہ نے اس کا کیا اجر دیا۔ تیری اماں جی دی ہے پورا ہی پہنچ گئے، ہاں پہنچ گئے اماں کو پوچھن بھی اماں گاں دا حال چلتا پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں جیندی اماں جیندی ہے نا وہی تھائیں بہے، جیندی لگی گئی ہے نا وہ اڑا ہی پہنچے پوچھن کیتے والے نہیں بتائیں بیٹھا نہ رہے والا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ سے اجر ملتا ہے۔ آگے اس کی آیت ہے قال انہا یقول انہا بقرۃ اللہ ذلولا تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ الشیۃ فیہا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ کنز العرفان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی اتنے سوال اس لیے کر رہے تھے کہ ذبح ہی نہ کرنا پڑے، مگر سوال زیادہ کرنے سے الٹا پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جیسے ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا کہ حال دیتے ایسا ڈاند جویں دیا سے، ٹھیک ہے، لیکن بعض غریب بندے بھی وہ گائیں کو جتی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس دور کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گائے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا کہ وہ حل بھی جوتتی پانی کہتی تھی، آزاد گائے تھی، ٹھیک ہے۔ تو ما کادو یا فلون و ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوال اور اپنی رسوائی کی اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کا قصد نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان کے سوالات وہ سارے شافی جواب مل گئے، سارے اعتراض ختم ہو گئے تو اب ذبح کرنا پڑ گئی۔ صلو علی الحبیب، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ کیا کیا، 3 آیات جو تھی وہ ہم نے کہاں سے آج سنی، کس کو یاد ہے، کہاں سے سنی؟ سورۃ الحشر، سورہ حشر ہے، یہ سورۃ بقرہ ہے۔ بقرہ اصد بقرہ دے نا، بقرہ کافرونو قتلا، بقرہ عربی چاہتے ہیں گاں کو، ذکر کیا تھا سنے سے گاں دا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے یہ گائے کا جو ذکر سنا ہے اس کے اندر ہمیں جو مسائل معلوم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس مسائل سے ہم نے آج سیکھا بھی ہے اور بنی اسرائیل کی ہٹ درمی کا پتہ بھی چلا۔ یہ جو سورۃ بقرہ ہے کون سے پارے میں، کسی کو ہے پتہ؟ پہلے پارے میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پارے کے اندر پہلا پارہ بھی اسی میں ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی کچھ ہے نا، تیسرے میں جا کے ختم ہوتی ہے نا، اتنی لمبی صورت ہے۔ وہ ہے گاں دے نات ہے، گائے کے نام معروف یہ ہے کہ آگے پھر اس کا بات واقعہ پھر یہی ہے کہ وہ گائے لے آئے، انہوں نے ذبح کی، اس کا گوشت کا ٹکڑا لیا اور مارا اس مقتول کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے دن وہ گائے تلاش کرتے رہے، یہ ایک معاملہ ہے، گائے ملی، اچھے خاصے دن گزر گیا، لاش پڑی ہے، جس حالت میں بھی پڑی ہے،
تو یہ انبیاء نبی کی وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ اٹھائے اور وہ لوتھڑا مارا تو بندہ زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا ایو میرا کزن، یہ بن گیا کودن، کودن سمجھتے ہیں نا، مارے ایو ہے ساٹی ایو آئے تے ہونا دوبارہ سے بنا کھڑے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ وہ بنی اسرائیل کا وہی بندہ، اس کا جو کزن تھا وہی اس کا قاتل تھا، جو رشتہ دار پیچھے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ مکمل ڈیٹیل یہ اس کے اندر، چونکہ باقی بھی بہت سارے واقعات ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، لیکن یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے ہر لحاظ سے، تو اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ اچھا، تو ٹائم کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء کی دو نسلیں چلی ہیں، ایک بی بی سارہ اور ایک بی بی ہاجرہ۔ بی بی سارہ بڑی بیوی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور اس سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پردادا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پردادا ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام اور حضرت اس کی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کا خطاب ہے اسرائیل، تو بنی کہتے ہیں اولاد کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر کم و بیش فکس نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں اسی ایک بی بی کی نسل سے۔ ابراہیم علیہ السلام تو والد ہیں، بی بی سارہ کی نسل سے، اور ان کی دوسری بیوی محترمہ جو تھی ان کا نام تھا بی بی ہاجرہ۔ کیا نام تھا؟ بی بی ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے ملک شام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابھی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے، ابھی ماں کے گود میں تھے، کہا اس کو لے جاؤ، بیوی کو بھی بچے کو بھی، جا کر فلاں ریگستان کے اندر چھوڑاؤ، عرب کا ریگستان جہاں اب کعبہ ہے، جہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت یہاں بستی تو کیا ایک گھر بھی نہیں تھا، یہ کعبہ بھی گرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہیں جا کر چھوڑاؤ اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، امتحان دیکھو۔ لے آئے ان کو، یہاں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر آگے وہ سلسلہ چلائیں گے۔ میں نے یہ پس منظر اس لیے بتایا کہ آپ کو پتہ چلے بنی اسرائیلی کون ہے۔ وہ جو بی بی سارہ کی نسل سے چلے، ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نسل سے جو اس بیوی سے ہوئے وہ ہو گئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے وہ بنی اسرائیلی ہو گئے۔ اور قرآن کے اندر آپ بہت زیادہ چیزیں پڑھیں گے، ان کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ بنی اسرائیل کی اولاد سے شروع ہوا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک دردناک قصہ ہے۔ ایسے آگے پھر ان کی پوری نسل کے اندر آگے انبیاء بھی ان کے اندر بہت آئے، اور انہوں نے مسائل ہی عجیب و غریب پیدا کیے، اور بڑے بڑے واقعات ان کے ملتے ہیں۔ تو ایک بنی اسرائیل میں ایک بندے کا ذکر ملتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 کتنے ہوں گے؟ 1/100۔ 99 قتل کیے تھے۔ ایک راہب یعنی ایک عیسائی عبادت گزار بندہ، تارک الدنیا، جو دنیا کو چھوڑ کر اکیلا پڑ رہے عبادت کے لیے، جیسے آپ آ گئے۔ یہ رہبانیت تو نہیں ہے مگر کچھ صورت ہے، دنیا کا کام چھوڑ کر وہ عبادت میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں بھی بخشا جاؤں گا؟ راہب نے، چونکہ وہ راہب جو تھا عابد تو تھا، عالم نہیں تھا، عابد تو تھا، عالم نہیں تھا، اس نے کہا تو بخشا جائے گا 99 کو مار کے۔ ایک بندہ دن رات عبادت کر رہا ہے، لگتا تو ہے غصہ اس کو، مجرم اتنا 100 کا قاتل آ گیا 99 کا۔ تو اس نے جب اس سے مشکل باتیں کی تو چونکہ وسیلہ تو تھا، وسیلہ تھا تو 99 کو مار کے پھرتا تھا نا، تو اس نے اس کو بھی، جس کو مسئلہ پوچھنے گیا کہ تو یہ نہ کہ میں کوئی اجازت ہے میں تے پورا گڑ سکتا،
ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، مگر پھر شرم زدہ میں تو معافی مانگنے آیا تھا، ایک اور بھی وہ بھی اللہ کا نیک بندہ بھی مار دیا، تو پھر اس کو ندامت ہوئی۔ الندم التوبہ، اصل ندامت ہی توبہ ہے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھرا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے۔ آخر کسی نے اسے کہا کہ کسی نیک عالم سے، کسی اچھے بندے سے اس کی بات ہوئی، تو اس نے کہا جاؤ کا الی قریۃ الصالحین، نیک بندوں کی بستی میں چلا جا، وہ اللہ پاک کا ایک ولی رہتا ہے، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا۔ اب بھائی راستے میں تھا، بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو لگا کہ موت کا وقت آ گیا ہے، تو اپنے سینہ اس قصبے کی طرف کر لیا، یا منہ اس کی طرف کر لیا۔ وہاں موت، چونکہ سانس کی تعداد ہے، تعداد پوری ہوئی تو چھٹی، ابھی جا رہا تھا، تعداد ہوگی پوری سانس کی، ٹائم آ گیا موت کا، وہاں اب جا نہیں سکا جہاں جا رہا تھا۔ نیت تھی توبہ کی، جانا جا رہا تھا نیک بستی، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں اللہ کے ولی رہتا تھا، تو خیر فوت ہو گیا وہیں پر۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمتوں کے عذاب کے دونوں فرشتے آ گئے، جہنم والوں نے کہا ہمارا ہے، جنت والوں نے کہا ہمارا ہے۔ اللہ پاک نے میت اور قصبہ کے درمیان والے حصے زمین کو سمیٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم دیا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کے ان کا فیصلہ کرو، جہاں سے چلا ہے جدھر جا رہا ہے، زمین کی پیمائش کرو، جن کے قریب ہوگا انہی کا، جہاں سے چلا ہے اگر ادھر ہے ابھی زیادہ سفر، ٹھیک ہے، ان کے قریب ہے تو یہ جہنم والوں کا، توبہ کی طرف جا رہا تھا، نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اگر ادھر قریب ہوگا تو جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم برا والا جنت جو واپس صلو علی الحبیب، جنت جو لیٹے جنت کا ذکر ہے بندے پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا، وہ جب پیمائش کر رہے تو پھر اللہ نے کیا کرم کیا، جدھر سے چلا تھا اس کو کہا پھیل جا، ادھر فیصلے کے لیے بھیجتا ہے، ادھر زمین کو کہا پھیل جا، یہ ہو گئی بڑی، جدھر جا رہا تھا اس کا سکڑ جا، وہ سفر ہو گیا تھوڑا۔ اب جب انہوں نے اس کو پیمائش کی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ گرتے گرتے اس نے ایسے ہاتھ کیا تو ہاتھ اس کا ادھر تھا قربت والوں کی طرف، کہا یہ جنتیوں کا ہے۔ 100 کا قاتل اچھی نیت کے ساتھ جا رہا تھا الی قریۃ الصالحین، نیکوں کی بستی کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہ بخشا گیا نیکوں کی وجہ سے، جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے نیند ہے، اللہ کی بستی والوں کی طرح تو بنے بیٹھے ہیں نا، چلو وہ نہ ہو گئے، یہ عمل تو وہی ہے نا کہ اللہ کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہو جانا۔ صالحین کا طریقہ یہی ہے اعتکاف میں بیٹھنا، صالحین ہی بیٹھتے تھے، اولیاء انبیاء بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آنے پر یا اس طرف آنے والوں کو اللہ تعالیٰ 100 کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو اس بستی کے اندر رہتا ہوگا، جو اس ولی کی صحبت کے اندر رہتا ہوگا، وہاں کیا کرم ہوتا ہو۔ یہ تو 100 کا قاتل ادھر چلا، راستے میں مر گیا تو بخشا گیا، 100 کا قاتل، کہا یہ گیا کہ بے گناہ کو ایک قتل کر دے، سمجھے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ اللہ نے بخش دیا، کس کی وجہ سے؟ اپنے نیک لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کی موت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ ایک دعوت اسلامی میں ایک لڑکا تھا محمد وسیم اتاری، وہ حضرت سگ مدینہ عفیان ہو یعنی الیاس قادری کے پاس تشریف لاتا تھا۔ بیچارے کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ان کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ وسیم شدت درد کے سبب بہت تکلیف میں تھا۔ میں اسپتال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، دیوانے بایاں ہاتھ کٹ گیا تو غم نہ کر، الحمدللہ دایاں تو سلامت ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انشاءاللہ تیرا ایمان سلامت ہے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے انہیں کافی صابر پایا، وہ صرف مسکراتے رہے، یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے باہر تک پہنچانے ہے، وہ بیمار وہ جو حال دینے والا ہے وہ بتا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی تکلیف ختم ہوگی، مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا، وہ یہ کہ اس کے سینے میں پانی بھر گیا تھا۔
درد و کر میں دن کٹنے لگے۔ آخر ایک دن تکلیف بہت بڑھ گئی، اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ سارا دن اللہ 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 کی صداؤں سے اس کا کمرہ گونجتا رہا۔ طبیعت بہت زیادہ مشکل میں چلی گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ دادی جان نے فرط شفقت سے گود میں لے لیا، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوا، اور 22 سالہ محمد وسیم اتاری کی روح کفن سے نصری پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک اس کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ غسل دینے کے بعد اس کی چہرے کی بہار مزید نکھار آ گیا، اور ان کی تدفین کے بعد بعض عاشقین رسول نے اس کی قبر پر نعتیں پڑھتے رہے۔ قبر سے خوشبو کی ایسے لپیٹیں آنے لگیں کہ مشام جام معطر ہو گئے، مگر جس نے سونگھی اس نے سونگھی۔ گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم اتاری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایک آراستہ بستر پر لیٹ گئے۔ مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتاری کی قبر کے پاس پایا۔ یکایک قبر کھل گئی۔ مرحوم سر پر سبز امامہ سجائے ہوئے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے۔ کچھ بات چیت کر پھر قبر میں داخل ہو گئے۔ قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک نوجوان تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے وہ کیا۔ اچھا، تو باقی ہمارا شجرہ رہ گیا ہے۔ کل شجرہ پڑھا تھا، پڑھا تھا نا؟ جیسے ہمیں شجرہ کا پڑھا تو مثلا شجرہ کا صفحہ 68 کھول، شجرہ شریف کہیں کرو، شجرہ ہے کہ نہیں؟ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ جاوید بھائی نس گئے، ستا پہ پڑھیں گا بیٹھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ صلو علی الحبیب۔ چلو شجرہ کے اورات پڑھ لیتے ہیں کچھ، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر چاش اشراق پڑھتے ہیں۔ سر کٹی دے۔ اچھا، سارے دعا کے ہاتھ اٹھا گن سو، جے کو آسی میرے نال پڑھا گن سی، جے کو نہ آسی ہو کے کرے سی آمین آدھارا سی۔ دروشی پڑھ گنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد سا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے، دور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے،
دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الاولیٰ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پر دیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، آئینہ فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ نایاں کا دے چھ عین عز و علم و عمل، عفو عرفاں عافیت دے نوا کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ مالک مولا جو شجرہ شریف پڑھا گیا، یا مالک مولا جو تیری بارگاہ میں تیرے بندوں نے یا اللہ یہ تیرا کلام سنا پڑھا، اپنی شان کریمی کا واسطہ جو صورت اخلاص پڑھی، باقی اذکار کیے، اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور ثواب عظیم عطا ہدیۃً تحفۃً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، قبول کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام نبی شریف صدیقین شہداء صالحین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول کرنا۔ تمام صحابی تابی تبع تابی غوث قطب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اہل بیت اعظام، شہداء کربلا و بدر و حنین، شہداء اسلام و غازین اسلام، مجاہدین اسلام، تمام محدثین مفسرین شارحین، الداعی للخیر کرنے والے تیرے تمام بندوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے والدین، اعز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، دعا سلام علیہ جاننے والی دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ الہ اسلام پسند کی ایمان کی موت مرنے سے پہلے سچی توبۃ النصوح کا فرما، بری موت سے برے خاتمے سے پناہ عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کچھ۔ کون کون یہاں بیٹھا ہے؟